السلام علیکم۔ یونانی فلسفہ کے زمانے عروج کے آسمان پر تین ہی ستارے روشن ہیں جو پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہیں، اور وہ ہیں سقراط، افلاطون اور ارسطو۔ ایک دن افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے تین کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو، کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں؟ افلاطون نے عرض کیا، میرے عظیم استاد، تین کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو بات بتانے لگے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ تین اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو تین کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات تین کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ تین کی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر ان میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کے سب سے مشہور فلسفی سقراط کے بارے میں۔ سقراط کون تھا اور آخر ایسا کیا ہوا کہ اس عظیم فلسفی کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا گیا؟ سقراط دنیا فلسفہ کا عظیم و جلیل معلم تھا جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ سقراط 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھن میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور مابعد فلسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور دار شجاعت پائی، تاہم اپنی علمی سمائی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث آخر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھن کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ میری ماں بھی دائی ہے اور میں بھی، وہ بچوں کو جنم دیتی ہے اور میں نئے نئے خیالات پیدا کرتا ہوں۔ سقراط پر ایتھن کی عدالت نے جو الزامات لگائے ان میں سر فہرست تھا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو۔ ایتھن میں ان دنوں داناؤں کی بڑی قدر تھی۔ پروٹاگورس جیسے سوفسطائیوں سے سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے اور معاوضوں میں کھیت، گھر، سونا، گھوڑے، جانور کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے۔ سقراط کو انہی دنوں ایک کاہن نے بشارت دی کہ سقراط، تم ایتھن کے سب سے بڑے دانا ہو۔ سقراط کو کاہن کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بشارت کی تحقیق کرے گا۔ وہ ایتھن کے سارے بڑے بڑے داناؤں کے پاس گیا اور ان سے ایک خاص قسم کے
طریقہ کار کے مطابق بحث کا آغاز کیا۔ وہ جہاں جاتا سامعین پر چھا جاتا۔ اس عمل سے سقراط کے نام نہاد دانا بھڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزام اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلا الزام، یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ تیسرا، یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بڑی عدالت لگی، پورا شہر جمع تھا۔ سقراط کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنا تھی۔ سقراط صفائی کے دوران اپنی دانائی سے مجمع پر چھا گیا، مگر ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ سقراط کے خلاف ایک نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا۔ سقراط نے اس نوجوان کو گمراہ کیا ہے، بس پھر تو جرم ثابت ہو گیا۔ سقراط کو 2 آپشن دیے گئے، شہر چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر لافانی ہو گیا اور اسے زہر پلانے والے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد اس نے کہا، صرف جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ ہے۔ فی زمانہ سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ سقراط نے کوئی کتاب یا رسالہ تحریر نہیں کیا۔ اس کا فلسفہ ہمیں زیادہ تر اس کے شاگرد افلاطون کی کتاب اپولوجی سے ملتا ہے۔